السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، ہم ہمارے اس پروگرام میں آج دو انتہائی اہم ترین مہمانوں کو خیر مقدم کہتے ہیں، انہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، جن میں پروفیسر شارق نثار صاحب جو رضوی انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہندوستان میں تاریخ اور اکنومی، خاص طور پر اسلامک فائنینس کے بارے میں اس کی تاریخ اور اس کے طریقہ کار، ان سب چیزوں پر آپ کو ماشاءاللہ کافی مہارت حاصل ہے، تو ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ اسی طریقے سے مفتی سلمان صاحب وانمباری سے ہمارے ساتھ مرکز الاقتصاد الاسلامی انڈیا، ان کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور اسلامک فائنینس سے متعلق چند ایسے سوالات اور ایسے امور کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے جس کا جاننا اس وقت امت کے لیے، علماء کے لیے، عامت الناس سب کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھے کہ اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام چاہے کہیں رولنگ میں ہو، سیاست میں ہو یا نہ ہو، مگر اپنے ماننے والوں کو ہر حال میں صحیح رہبری اور رہنمائی کا پورا کانسیپٹ اپنے پاس رکھتا ہے۔ اسلامک اکنومی اور اسلامک فائننس یہ ایک بہت اہم اور ضروری موضوع اس وقت امت کا ہے، اس لیے کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دوش پر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہر دن طلوع ہونے والا اپنے ساتھ نئے مسائل اور نئے طریقۂ تجارت کو ساتھ میں لے کر آ رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے نظریے معیشت، اسلام کے اکنومیکل سسٹم، اس کے فائنینشیل نظام کو وہ سمجھے۔ عام طور پر ہمارے یہاں پر ایک رجحان یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا امتیازی وصف اکنومی اور اقتصاد میں ہے، وہ یہ ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ دولت کا بہاؤ صرف ایک سمت میں نہیں رکھتا ہے، بلکہ دولت یہ پورے معاشرے کے اندر میں گردش کرتی رہے، اور دنیا میں بسنے والا ہر انسان اس کی ضرورت پورا کرتا رہے، اور وہ کسی طریقے سے اپنی ضرورت، کم از کم اپنی ضرورتوں سے متعلق پریشانی کا اور دشواری کا شکار نہ ہو۔ دنیا میں جس طریقے سے جی ڈی پی کا نظام ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر میں نیشنل ہیپینس کے اوپر بھی ایک سروے ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک سروے کر یہ نکالا جاتا ہے کہ دنیا کے کون سا ملک ایسا ہے جو خوشحال زندگی کے اعتبار سے ٹاپ 10 میں آتا ہے۔ ہمارا ہندوستان کا نمبر 144 ملکوں میں 2023 میں 126 نمبر پر آتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ملک یہ کہاں پر کھڑا ہے، اس لیے کہ اکنومی کا بھی اس میں ایک بڑا رول ہوتا ہے۔ جہاں نظریے اور عقیدے کا رول ہوتا ہے، وہیں پر اکنومی کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے۔ اور ہیپینس کے اعتبار سے بھی آپ کو تعجب ہوگا کہ دنیا میں جو سب سے اچھا ملک ایسے مانے جاتے ہیں، یورپ کی کچھ کنٹریز ہے جہاں پر ہائی لیول پر لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ان کا ریشو بھی صرف 7% ہے۔ 7%، 8% سے اوپر کسی کا ریشو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دولت ہے، تعیش کے تمام اسباب ہے، مگر یہ اسٹریس کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک سروے کہتا ہے کہ ہندوستان میں 11% لوگ یہ ڈپریشن کا شکار ہے، یعنی 11% کا مطلب ہندوستان کے 150 کروڑ لوگوں میں 16 سے 17 کروڑ لوگ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اسٹریس کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً ہندوستان میں 70% لوگ یہ ذہنی تناؤ سے دوچار ہے، اور اسی طریقے سے انگزائٹی کے بارے میں آتا ہے کہ 38% ہندوستان کے اندر میں لوگ انگزائٹی کے مرض کے اندر میں مبتلا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کہ دولت، عقیدہ، اکنومی اور ہر میدان کے اندر میں انسان کو کوئی ایسا صحیح کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جس کو نہیں اپلائی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا یہ ایک طرح کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ تو ایسے صورتحال میں مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ دنیا کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ قرآن ان کے کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی ہی کے لیے اس دنیا کے اندر میں بھیجا گیا ہے. تو ان میں سے یہ بھی ایک پارٹ ہے. بہرحال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اکانومی جس کے بارے میں اس وقت پوری دنیا ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے، اس لیے کہ آج سے 25-30 سال پہلے دنیا سے اشتراکیت اور سوشلزم یہ شکست کھا کر دنیا سے ختم ہوا اور سرمایہ دارانہ نظام یہ دنیا میں دوبارہ واپس لوٹ کر آیا. مگر مجھے اس پر تعجب یہ ہوتا ہے کہ سوشلزم اور اشتراکیت کو شکست دینے والا سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہے بلکہ مسلمان ہے. مگر سرمایہ دارانہ نظام کہ بھائی ہم نے ان کی مدد کی اس لیے وہ جیتے اور وہ آئے. بہرحال تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ سوشلزم یہ دنیا سے تقریباً ختم ہوا ہے ایک پولیٹیکل اعتبار سے، مگر اس کے اثرات ابھی بھی باقی ہے. اسی لیے شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت جو دنیا ہے وہ مکسڈ اکانومی کے دور سے گزر رہی ہے. یعنی کچھ چیزیں اشتراکی نظام کی ہے اور کچھ چیزیں سرمایہ دارانہ نظام کی ہے، کیپیٹلزم کی ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ دونوں کی خرابیاں جمع ہو گئی ہے. جس دور میں اتفاقی طور پر کہو یا جیسے بھی کہو ہم لوگ گزر رہے ہیں، تو ان حالات میں آپ کیا کہیں گے کہ اس اسلام کے نظام اقتصاد کو کس طرح سے سمجھنا، علماء کو سمجھانا اور ہمارے معاشرے کو اور پوری انسانیت کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ شکریہ آپ کا بہت بہت. پہلے تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ جو معاشیات کی تعلیم ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ جو مین اسٹریم کی تھاٹ ہے اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں واٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس اینڈ ہوم ٹو پروڈیوس، ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کے پاس جو ہے وہ لمیٹڈ وسائل ہیں. مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے تا قیامت کے لیے ان کے لیے ریسورسز جمع کر کے رکھے ہیں، لیکن کسی بھی وقت پہ جو ہے قوم اور ملت اور انسانوں کے پاس جو ہے لمیٹڈ وسائل ہوتے ہیں. ان وسائل کا استعمال، اس کا استحصال کس طریقے سے کیا جائے کہ اس کا بیسٹ آؤٹ کم ہمارے سامنے ہو، تاکہ سماج میں ریسورسز کا ویسٹ نہ ہو اور ہم جو ہے سب سے زیادہ ضرورت کی چیزوں کو جو ہے ہم پروڈیوس کر سکیں اور ان کو سماج تک پہنچا سکیں. اب ان کویشچنس کو حل کرنے کے لیے دو ایکسٹریم ویوز ہیں. ایک تو یہ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں، وسائل جو ہے آپ لوگوں کے شرح صدر پہ چھوڑ دیں اور جو جس لائق ہوگا اس چیز کو پروڈیوس کرے گا اور جو جس لائق ہوگا وہ اس چیز کو کنزیوم کرے گا اور اس طرح سے معیشت جو ہے انویزیبل ہینڈ کے ذریعے چلے گی. تو جہاں پہ ہم یہ اس تاثر کو لیتے ہیں کہ معیشت میں کوئی قید و پابند نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، یہ تمام چیزوں کو آپ جو ہے مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر. اور مارکیٹ کیسے ڈیسائیڈ کرے گی؟ وہ لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کرے گی. تو ایک ویو تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وسائل کو چھوڑ دیں ان لوگوں کے ذریعے جو مارکیٹ میں وسائل کو اپنے ذریعے جو ہے اس کو اون کریں اور اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کا استحصال کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مارکیٹ نہیں پروڈیوس کر سکتی. مثال کے طور پہ سماج کے لیے کیا ضرورت ہے؟ سماج میں جہاں ریٹرن کم ہے لیکن بہت اہم ضرورت ہے، مثال کے طور پہ سڑکیں ہیں، ہاسپیٹلس ہیں، انوائرمنٹ ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مارکیٹ کے ہاتھ میں اگر چھوڑ دی جائے تو یہ وقت سے پہلے قیامت برپا کر دیں گی یا ایسی سچویشن آتی ہے. تو اس کا جو ایکسٹریم ویوز ہیں وہ یہ ہے کہ تمام ریسورسز جو ہے وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہو اور اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان سوالوں کے جواب واٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس اینڈ ہوم ٹو پروڈیوس، یا ایک کمیونٹی آف جو ہے انٹلیکچوئلس یا امپاورڈ بائی اسٹیٹ پاور وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے اس ایکسٹریم ویوز میں کہ اس میں ایفیشنسی اور جو ہے انسپریشن ختم ہو جاتی ہے. جب لوگوں کی صلاحیتوں کے بھرپور ان کو ریوارڈ نہ ملے تو جو کمزور شخص ہے وہ تو محنت نہیں کرے گا اور جو محنتی ہے اور جس کے پاس ایفیشنسی ہے وہ محنت کرنے سے کترائے گا کیونکہ اس کو ریوارڈ نہیں مل رہا ہے. تو جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس جو سوشلزم میں آیا ہے وہ ایفیشنسی کا آیا ہے اور کیونکہ سب برابر اگر سب کو سمجھا جائے اور پروڈیوس کیا جائے تو وہ ہے. اس میں اسٹیٹ کے پاس ایکسٹریم پاور چلا جاتا ہے تو بھی مشکل ہے. تو دنیا میں ہمیشہ سے جو ہے اگر آپ غور کریں گے ان دو ایکسٹریم ویوز کے بیچ ہی میں دنیا رہتی ہے. تو چاہے امریکہ کو ہم مثال کے طور پہ لے لیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ سسٹم ریگولیشن فری ہے، یا رشیا کو اگر ہم لے لیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ پرائیویٹ بزنسز نہیں ہیں. بس یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ بزنسز جو ہے وہ رشیا سے نکل کر کے امریکہ اور دبئی میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا کاروبار کر رہے ہیں. تو دنیا میں پریکٹیکلی جو ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کمپلیٹ لیسز فیئر ہو یا کمپلیٹ اسٹیٹ کنٹرول ہو. اور اس کے یہ مین اسٹریم اکنامکس کی تھاٹ ہو گئی. ماشاء اللہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابہ آئے
اور کہا کہ مارکیٹ میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو آپ چیزوں کی قیمت متعین کر دیے. تو قربان جائے میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ هو المسعر، کہ بھائی ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کون سی چیز کتنے میں بکے گی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اس نظام کو چلاتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. لہذا یہ نظام ہم اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پریکٹیکلی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسٹیٹ پورا کے پورا اس کو اپنے ہاتھ میں لے. اللہ نے اس میں ایسی لچک رکھی ہے کہ سارے لوگوں کو رزق اور روزی پہنچانا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے کیسے کرے. البتہ وہاں پر جو بیلنس ختم ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. بالکل. اسی کا ایک روایت اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے ایسی حالت میں نہیں ملنا چاہتا ہوں جہاں پہ کسی شخص کا میرے اوپر مال کا یا خون کا دعویٰ ہو. تو پرائسز کو جو ہے ان نیچرلی کنٹرول کرنے میں انہوں نے اس چیز کو بھی سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی پرائز کو میں نے کنٹرول کیا اور کسی کا نقصان ہوا اور وہ کہے گا کہ ان کے طے کرنے کی وجہ سے جو ہے میرا مالی نقصان ہوا ہے. تو ہمیں جو ہے پرائسز کو ان نیچرل طریقے سے کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو ہے جو عام ٹیچنگ ہے. تو بہرحال میں اس پہ واپس آنا چاہ رہا تھا کہ جو اسلامی معیشت جو نظام ہے اس کے لیے سب سے جو موضوع جو گائیڈنس ہے وہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کو آپ نے کہ لوگوں کی دولت کو جو ہے وہ ارتکاز پہ نہ آ جائے، مرکوز نہ ہو جائے چند ہاتھوں میں. ایک قرآن کا یہ بہت 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 اہم اصول ہے، ہمیں اس کو دھیان میں رکھنا پڑے گا. اور جتنا زیادہ ہم موجودہ معیشت کو غور کرتے ہیں ہمیں اس قرآن کی اس ٹیچنگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں کہ جو موجودہ فائنینشیل سسٹم ہے اس نے جو ہے پچھلے 100-150 سالوں میں جتنی بھی خدمت انجام دی ہوتا یہ ہے کہ جو امیر طبقہ ہے فائنینس صرف اس کو ملتا ہے. بالکل. بینکوں کا نظام ایسا ہے کہ بینک کسی کی عقل دیکھ کے فائنینس دیتا ہی نہیں ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کتنے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے. تو جو امیر ہے اسی کے پاس فائنینس ملے گی. تو غریب تو ویسے ہی ہٹ گیا کہ اب غریب کو کچھ بھی کرنا ہو فائنینشیل سسٹم اس کے سپورٹ میں نہیں کھڑا ہے. ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ جو رسک میٹیگیشن کا نظام ہے وہاں پہ بھی رسک ایسا ہوتا ہے کہ امیر شخص اپنے رسک کو بیچ سکتا ہے سماج کو، لیکن غریب شخص جو ہے اپنے رسک کو بیچنے کے لیے جو قیمت چاہیے وہ ادا نہیں کر پاتا. تو امیر کو فائنینس بھی مل رہا ہے اور امیر کو رسک جو ہے پروڈکشن بھی ہے. اب اس لیے امیر جو ہے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ آپ جو آکسفیم کی رپورٹس آتی ہیں، اور میں نے اپنے پریزنٹیشن میں اس پہ ذکر نہیں کیا کہ تقریباً ٹاپ 1% لوگوں کو جو ہے 60 سے 73% آمدنی جاتی ہے ٹاپ 1% کو. اب بتائیے کہ 99% لوگوں کو 23% بچی، 25% بچی. تو آمدنی کے ذرائع اتنے مرکوز ہو گئے ہیں خاص طور سے ایک طبقے کے لیے کہ باقی لوگوں کے پاس بچا نہیں. یہ تو آمدنی کا ہو گیا. ویلتھ کو اگر آپ دیکھیں گے دنیا کے ٹاپ 1% جو ہے رفلی اباؤٹ 50 سے 63% ویلتھ جو ہے ان کے پاس ہے. تو دنیا کی 90% جو ہے آبادی کے پاس یا 99% آبادی کے بعد بہت کم حصے کا جو ہے ویلتھ بچتا ہے. اب اسی میں ان کو اپنی زندگی بھی چلانی ہے، ان کو اپنے رسک بھی مینیج کرنے ہیں، ان کو اپنے تمام کام بھی کرنے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو وہ بدل نہیں سکتی. روٹی کپڑا مکان سب کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن لوگ جنریشنز تک مکان کے مالک نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کے پاس جو سسٹم کا جو ہے فائنینشیل سسٹم ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. تو ایسی سچویشن میں ہمیں اس بات کو اور زیادہ غور سے دیکھنا ہے کہ جو فائنینشیل سسٹم کا جو پرپس تھا وہ اصل پرپس تو یہ ہے کہ لوگوں کی سیونگز کو اکٹھا کرے اور جو پروڈیوس کر سکتے ہیں ویلتھ ان تک پہنچائے. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ سیونگز کو اکٹھا کر کے عمرہ تک پہنچاتا ہے، اور عمرہ کو پہنچانے میں جو ہے بہت سارے ایگزوٹک پروڈکٹس آتے ہیں اور بہت سارے ضرورت کے پروڈکٹ نہیں آتے ہیں. کیونکہ ایک بہت امیر آدمی کو اگر آپ پیسے دے بھی دیں تو وہ یاٹ خریدے گا، وہ لگژری ہوٹلز میں جائے گا، اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کوئی غریب بڑھیا کے جو ہے وہ انشورنس کا کیا ہوگا، اس کے ہیلتھ کا کیا ہوگا، اس کی آمدنی کا کیا ہوگا. اور اس طرح دنیا میں سب سے زیادہ انٹرسٹ کاسٹ جو آتی ہے وہ دنیا کے سب سے غریب عورت پہ پڑتی ہے. تو ملک کے جو ٹاٹاز اینڈ برلاز ہیں ان کو 7 اور 8% پہ لون ملتا ہے، اور ملک کی غریب بڑھیا کو جو ہے 25%، 30%، 60% تک پہ لون ملتا ہے. یہ ہمارا فائنینشیل سسٹم ہے. تو دنیا اس سسٹم کے تحت اور اس کے جو نتائج اور بھی آتے ہیں کہ جب امیر فیل ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشن فیل ہوتی ہے تو ان کا رسک جو ہے پورا سماج پہ آتا ہے. فائدہ ہوگا تو ایک طبقے کو اور جب نقصان ہوتا ہے تو پورے طبقے کو. تو ایسی سچویشن میں جو ہے وہ پوری دنیا میں اگر آپ غور کریں گے 200 سال کے جو ریکارڈز ملتے ہیں
پچھلے کہ تقریباً جو ہے وہ باٹم جو 50% لوگ ہیں ان کی آمدنی جو ہے کبھی بھی 15% سے اوپر نہیں گئی ہے پوری دنیا کے 200 سال کا 1820 سے 19 سے 2020 تک کے ریکارڈز جو موجود ہیں ہمیں وہ ملتے ہیں. تو جتنے بھی انٹلیکچوئلس ہیں فائنانس کے جو سوچنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کا اس بات پہ کوئی مطلب شبہ نہیں ہے کہ یہ فائنینشیل سسٹم جو ہے سماج کے لیے کام نہیں کر رہا ہے. تو پورے سماج کی سیونگ ایک مخصوص طبقے کے لیے کام آ رہی ہے. اب اسلام کا جو اصول ہے جس کے آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو اور اسی کے تحت جو ہے اس نے یہ کہا کہ فائنینس کا جو ڈسٹریبیوشن ہوگا وہ رسک شیئرنگ کی بنیاد پہ ہوگا. کوئی پیسے کا مالک اپنے پیسے کے رسک کو انٹرپرینور کو نہیں ڈال سکتا. اسی کو جو ہے ہم پروویشن آف ربا کہتے ہیں کہ جو جس نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کا رسک اس کے پاس رہے گا. اگر میں نے پیسے دیے ہیں اور آپ کی محنت ہے تو پیسے کا رسک تو مجھے لینا پڑے گا اگر مجھے نفع چاہیے تو. ہاں اگر نفع نہیں چاہیے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے پیسے استعمال کیجئے لیکن میرے پیسے دیں گے ایکسٹرا نہیں لے سکتا میں. تو ربا کو بین کر کے جو دنیا کے سب سے بڑا مسئلہ تھا فائنینشیل جو ارتکاز کا تھا وہ قرآن نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے ہم لوگ ربا کے بین کو جو ہے مذہبی آئینے سے دیکھتے تھے لیکن آج جب ہم دنیا میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اسلام نے مذہبی طور پہ ایسی پابندی لگا دی کہ اب جو ہے وہ دولت کا ارتکاز ممکن نہیں اگر کوئی بےایمانی نہ کرے تو, کیونکہ جو ذرائع تھے اس کو بند کر دیا دولت کے ارتکاز کو. تو یہ ہمارے لیے ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کو, اپنے اسکالرس کو, اپنے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں واقف کرائیں کہ یہ جو حکمت ہے اسلام کی یہ عوام الناس تک نہیں پہنچی اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم میں بھی کوتاہی رہی ہے. ہم نے ایک تو سمجھا نہیں ہے اور اگر سمجھا بھی ہے تو اس کو ہم نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی جتنا کرنا چاہیے تھا. جی ماشاء اللہ, مختصر وقت میں کافی اچھے انداز میں آپ نے اس پر روشنی ڈالی. اب یہ کہ جیسے کہ دنیا کا جو سسٹم ہے وہ ایک جگہ سے چل رہا ہے, ایک نظام کے مطابق چل رہا ہے, تو اس کو چینج کرنا تو بظاہر لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن کیا اسلامی معاشرہ جیسے بڑی تعداد میں مسلمان اگر ایک ملک میں رہتے ہیں, جیسے ہم ہندوستان کو ہم لے سکتے ہیں جہاں پر 25 کروڑ 22 کروڑ مسلمان رہتے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو کیا ہم اپنے طور پر یہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ کو اگر کوئی آئیڈیا ہے تو وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. اس لیے کہ جب میں ہندوستان کے مختلف خطوں کا سفر کرتا ہوں تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہے کہ جیسے مہیلا بچت کا ایک بہت بڑا ایک اسکیم چل رہا ہے ہندوستان کے اندر میں کہ دیہاتوں کے اندر میں ایک مخصوص طبقے کے لوگ عورتوں کے پاس جاتے ہیں, ان کے گروپس بناتے ہیں اور گروپس بنا کر ان کو 1 1.5 لاکھ روپے ان کو قرض دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہ ملنے پر اس کے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ سوچ کر کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی بہت سیریس سوال ہے, میرے خیال سے تھوڑا سا وقت میں اس میں بھی لوں گا. پوری دنیا میں جو مائکرو فائنانس کا موومنٹ چلا ہے وہ 70s سے زیادہ مشہور ہوا, 1970s کے آگے جا کر کے, اور جس کے فادر کہے جاتے ہیں محمد یونس صاحب جو آج کل بنگلہ دیش کے جو انچارج نگراں ہیں. اور انہوں نے کوشش کی کہ جو ہے غریب عورتوں کو فائنانس دیا جائے اور غریب عورتوں کو انہوں نے پہلے تو اپنی پرسنل سیونگ سے شروعات کی اور اس کے بعد سے بڑے اداروں نے سپورٹ کیا. سلولی جو ہے یہ دھیمے دھیمے پچھلے 30 35 40 سالوں میں یہ اپنے آپ میں ایک انڈسٹری بن گئی ہے. اور انڈسٹری میں جو ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ گھروں کے مردوں کے بجائے عورتوں کو لون دیا جائے, اور عورتوں کو لون دینے میں ان کو لگتا ہے کہ جو انٹرسٹ کی جو بینیفٹ ہے, جو کاسٹ ہے, مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں ہے کہ مائکرو فائنانس میں 24% سے زیادہ نہیں لے سکتے. اس کا مطلب 24 تو لے سکتے ہیں. اب 24% کی کاسٹ کو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک غریب عورت ہے, اب اس کو 24% ہے. اچھا, عورت ہی کو کیوں لون دیتے ہیں؟ کیونکہ جن طبقے کو لون دیتے ہیں ان کے پاس اثاثے نہیں ہیں گارنٹی میں دینے کے لیے, کولیٹرل نہیں ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ 4 5 10 15 عورتوں کا گروپ بنا کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کلیکٹیولی ایک دوسرے کی ذمہ داری لیتے ہو. اب وہ ذمہ داری کیسے لیں گے؟ ایک عورت نے اگر نہیں پے کیا تو جو اس کے گروپ کی تمام عورتوں کو لون نہیں دیا جائے گا. اب آپ اگر غور کریں نفسیات پہ تو باقی عورتیں مل کر کے اس کی جان کھا جائیں گی کہ کسی بھی طریقے سے یہ پیسہ ادا کرے ورنہ ان کو تو لون نہیں ملنے والا ہے. تو یہ انسانی جذبات کا جو ہے استحصال کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ٹول مل گیا کہ محلے کے آپس میں آپ غور کریں گے تو ساس ایک گروپ میں ہے, بہو دوسرے گروپ میں ہے, پورا گھر جو ہے ملٹیپل لینڈنگ کا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے ہمارے یہاں ہمارے ملک میں جب مائکرو فائنانس ڈیولپ ہوا
تو آندھرا پردیش میں ایک بہت بڑا کرائسس آیا، اور کرائسس آنے کے بعد جو ہے جیسا کہ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے بین لگایا کہ وہ مائکرو فائنانس کمپنیز جو ہے ریکوری کے لیے لوگوں کے گھروں پہ نہیں جائیں گی، اور جب گھروں پہ نہیں جائیں گی تو لوگ واپس کرنے کے لیے آئیں گے نہیں۔ تو ایسے میں جو بڑے بزنس والے تھے ان لوگوں نے ریزرو بینک کو اپروچ کیا، اور ریزرو بینک نے ایک کمیٹی بنائی جس نے اسٹڈی کیا کہ ہندوستان کے مائکرو فائنانس کے سسٹم میں، اس میں کمیٹی کی رپورٹ ہے، ملیگم کمیٹی رپورٹ ہم اسے کہتے ہیں، جس نے کہا کہ منیمم کاسٹ تو 24% ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کاسٹ ہے جو ان کے اوپر لاد دی جاتی ہے، اور لوگوں کو بزنس کنسلٹنسی کے نام پہ، مطلب کوئی عورت کھیتی کر رہی ہے اور اس کا کنسلٹنٹ جو ہے وہ شہر سے آیا ہوا آدمی ہے جو اس کو کھیتی کی کنسلٹنسی دے رہا ہے، اور 500 روپے لے لیا، اور کسی انشورنس کے نام پہ لے لیا، اور اس طرح سے کر کے جو ہے جو گورنمنٹ کی ریگولیشن تھی 24%، اس کو بھی توڑ کر کے آگے جا کر کے انہوں نے جو ہے بڑی مزید کاسٹ پہ لون دیا ہے، اور بعض مرتبہ اپنے بینکوں کی جو ماشاءاللہ آپ نے یہ بات کہی، اس سے ایک بات ابھی ذہن میں آئی میرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیع الحاضر للبادی، کہ شہر والا دیہات والے کی چیزوں کو بیچے گا نہیں اور اس کے ساتھ کنسنٹ نہیں رکھے گا، کیونکہ اس سے یہ توازن خراب ہوتا ہے کہ بھائی وہ خود اپنی مارکیٹ میں آئے، یہاں کی مارکیٹ کو سمجھے اور خود ہی وہ اپنا کاروبار کرے، لیکن یہاں سے کوئی آدمی اس کو سپورٹ کر کر یہاں کی سچویشن نہ بتائے۔ تو وہ نیچرل اس رپورٹ میں ہے کہ جو ہے وہ پہلے تو یہ ہے کہ ان اداروں نے کوشش کی کہ ہمارے 500 کروڑ کا لون بک ہے تو ہم 1000 کروڑ کیسے پہنچ جائیں، جب 1000 کروڑ پہنچیں گے تو مارکیٹ میں جا کے لسٹنگ کریں گے، پھر ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ جو سوٹ بوٹ والے تھے کرتے پاجامے میں آ گئے، سوشل ورکر دکھائی پڑنے لگے، لیکن ان کا جو اصل جو تھا، جس کو لوگ بعض مرتبہ لوگ کہتے تھے کہ ولچر کیپٹلسٹ ہیں یہ غریبوں کا استحصال کر کر کے جو ہے تو وہ ان کو فائنینس کرتے تھے۔ تو رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا جو ٹارگٹ تھا کہ لون بک بڑھائیں، تو انہوں نے جو ہے اپنی لون بک بڑھانے میں غریب عورت کو ایک تو زیادہ انٹرسٹ پہ لون دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بارگین پاور کم ہونے کی وجہ سے اس کو ضرورت سے زیادہ لون دیا، تو وہ جو ہے اس کو مقروض کرنے میں، پوری سوسائٹی کو مقروض کرنے میں ان کا بہت بڑا رول تھا کہ کسی کو 10,000 روپے کے لون کی ضرورت ہے، اب میں نے کہا کہ میں آپ کو 20,000 روپے لون دیتا ہوں، اب وہ بیچاری منع نہیں کر پا رہی کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ 10,000 بھی نہیں ملے گا، پھر تو اپنی حیثیت سے زیادہ جا کے اس نے لون لیا۔ اب جب لون وہ نہیں ادا کر پائی تو انہوں نے لون کی بک کو ریکوری دکھانے کے لیے اس کو سوڈو ناموں سے، دوسرے ناموں سے لون دینا شروع کیا تاکہ لون بک خراب نہ ہو، کیونکہ کمپنی کو لسٹ کرانا ہے، تو جو ہے وہ پپو گڈو منو چنو کے نام پہ لون دینا شروع کر دیا، اور آخر میں جب وہ بھی کامیاب نہیں رہا تو پھر انہوں نے ریکوری کے لیے جا کر کے کسی کے گھروں سے اس کی شیٹ اکھاڑ کے لے آئے، کسی کے گھروں سے ہینڈ پمپ کا جو ہے وہ ہتھا اکھاڑ کے لائے، یہ تمام رپورٹ کی بات میں کر رہا ہوں، کسی کے گھروں سے جانور اکھاڑ کے لے کے آئے کہ بھائی اب آپ لون جمع کرو تب جا کر کے ہم جو ہے آپ کی چیزیں واپس کریں گے۔ ایسی صورت میں اس کی نفسیاتی صورتحال آپ سمجھ سکتے ہیں، پتہ نہیں کتنوں نے اس میں سوسائڈ کیا۔ ہمارے ملک میں جب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر یہی ایک طریقہ ہے، آپ نے کسانوں کی حالت دیکھی ہے، آپ نے لون والوں کی حالت بھی دیکھی ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے کوشش کی کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، اب کہ آج کی تاریخ میں جو ہے وہ کافی چیزیں کنٹرول میں ہیں، لیکن بزنس ماڈل بذات خود ایسا ہے کہ اس میں جو ہے وہ غریب کے ساتھ ایکویٹی شیئرنگ نہیں ہے۔ آپ غریب کو لون دے کر کے اس کو مقروض بنا سکتے ہیں، اس کو امپاور نہیں کر سکتے۔ یہ جو چیزیں ہیں تو جو میں آؤں گا کہ جو اسلامک فائنینس کا جو سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اگر غریب کے ساتھ معاہدہ کریں، اس کے پاس بزنس کے آئیڈیاز ہیں تو آپ اپنی فائنینس دیں، اور خدا نخواستہ اگر نقصان ہوتا ہے تو فائنینس کا نقصان آپ کا ہوگا اور بزنس نہ کما کر پانے کا نقصان اس کا ہوگا۔ تو اس میں جو ہے ایکویٹی بنی رہتی ہے، اگر وہ اس نے 10 سال پیسے کمائے تو 10 سال آپ نے شرکت کی، لیکن 11ویں سال میں ایک بار اس کو نقصان ہو گیا تو آپ نے نقصان میں شرکت کی، یہ زیادہ ایکویٹیبل جو ہے فائنینشیل ماڈل ہے۔ تو اس کو جو ہے ایتھیکل مائکرو ایکویٹی کا ماڈل ہمارے ملک میں ڈیولپ ہو رہا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ماڈل بھی جو ہے مین اسٹریم کے لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے، اور مین اسٹریم کے لوگوں نے جو ہے مائکرو ایکویٹی ماڈل ڈیولپ کیا ہے، اور وہ مختلف بزنسز میں جا کر کے وہ ایکویٹی پارٹنرشپ کرتے ہیں، نہ کہ لون پارٹنرشپ۔ لون جو ہے ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں جو ہے وہ اگر آپ نہ کما پائیں تو آپ کے لیے انٹرسٹ اور کیپٹل دونوں بہت بھاری پڑتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ نے ایسی بتائی جو چونکانے والی ہے کہ عام طور پر نہ ہمارے تاجر کو اس کا علم ہوتا ہے اور نہ عوام الناس سے اس کا علم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہی جو پرانی سسٹم چل رہی ہے اس میں وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو بزنس مین گروپ ہے ان لوگوں کو الگ الگ علاقوں کے اندر میں کھڑا کر کر کہ وہ
مائکرو فائنانس کے اس جو نئے سسٹم جس کو آپ نے ابھی آخر میں بیان کیا اس کو سمجھ کر ان کو ہم گائیڈ کریں اور اس کو ڈیولپ کریں تاکہ جو ہمارے لوگ قرض میں ڈوب رہے ہیں وہ قرض سے دور رہے. اصل میں شریعت مطہرہ نے بڑا بیلنس رکھا ہے. ایک تو یہ کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو قرض لینا نہیں، بہت ضرورت ہو تو قرض لینا ہے. دوسرا ہماری شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اسراف اور تبذیر نہیں کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آج کی دنیا میں یہ آدمی یوٹیوب پر دیکھتا ہے، ایڈورٹائز بار بار دیکھتا ہے تو نئی ضرورت کی چیز اس کو بھی منگوا لیتا ہے، اور پھر تو اسراف اور تبذیر میں انسان اتنا مبتلا کر دیا گیا انسان کو کہ وہ پھر ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہش کے لیے لون لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پھنس جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی راستہ سامنے نظر آتا نہیں. تو سوسائڈ اور اس طرح کے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. بہرحال تو ہمیں معاشرے کو اس سلسلے میں اویئرنیس کرنا چاہیے. اور میں ایک چیز اس میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا فائنینشیل سسٹم کا جو ریگولیشن ہے نا، وہ اس نے قرض کو جو ہے ٹیکس فری بنایا ہے اور ایکویٹی کو جو ہے وہ ٹیکس بنایا ہے. تو جس کو قرض نہیں بھی لینا ہے وہ اپنے فائدے کو بڑھانے کے لیے اس کو اپنے قرض دکھانے پڑتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم کی مجبوری ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ریگولیٹر یا فائنینشیل ریگولیٹر جو لوگ ہیں وہ سمجھیں گے اس فرق کو کہ جب کسی پروڈکٹ کو آپ ٹیکس سپورٹ دیتے ہیں تو اس کو گھٹایا نہیں جا سکتا. اسلام کا جو معاملہ ہے وہ قرض کو بزنس نہیں بننے دیتا، وہ بالکل صحیح قرض کو جو ہے ایک سوشل کانٹریکٹ میں رکھتا ہے. اسی لیے کہا گیا قرض جو ہے شریعت کے حساب سے گریچوٹس کانٹریکٹ ہے، وہ عقود المعاوضات میں نہیں آتا ہے، عقود التبرعات میں آتا ہے. تو یہ جو ہے فرق ہے کہ دنیاوی جو فائنینشیل سسٹم ہے یہ قرض جو ہے عقود المعاوضات میں آنے کی وجہ سے اور ٹیکس فری ہونے کی وجہ سے جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی قرض لیتے ہیں، اور بینک جو ہے اسی کام کی وجہ سے جو ہے وہ اور مزید کریڈٹ کریٹ کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو ہے جو شریعت میں ہے وہ عقود التبرعات میں آنے کی وجہ سے قرض کے بنا سوسائٹی نہیں چلے گی. قرض احسان ہے اسلام کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، لیکن لینے والے کو کہا گیا ہے کہ اگر تم نے لیا اور اس کا انتظام نہیں کیا تو تم شہید بھی ہو جاؤ تو تمہارے جو ہے تم جو ہے کامیاب نہیں ہوگے، گرفت تمہاری رہے گی. اور دینے والے کو کہا گیا کہ اگر تمہارے بھائی نے تم سے ضرورت پڑ گئی ہے تو تم بہتر تمہارے لیے انویسٹمنٹ یہ ہے کہ تم اس کو قرض دو، اور اگر وہ پے نہ کر سکے تو اس کو مہلت دو، اور مزید اگر ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دینے والا ہے، تم اس کو معاف کر دو. تو قرض کو جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے بہت اہم نقطے کے طور پہ کہ سوسائٹی میں احسان تب قائم ہوگا جب مجھے لگے کہ آپ کو ضرورت ہے اور میرے پاس پیسہ ہے اور میں نے آپ کو دیا، اور اگر میں نے نہیں دیا تو آپ کے دل میں بغض آئے گا، سوچ کہ بھائی میں آج مشکل میں ہوں اور یہ امیر بھائی میرے پڑوسی ہے مجھے مدد نہیں کر رہا ہے. اس کے برعکس اگر میں نے آپ کو دیا اور آپ نے وقت پہ نہیں لوٹایا تو مجھے لگے گا کہ میں نے اس کی مدد کر کے غلط کیا. آج اس کے پاس پیسہ ہے، لوٹانے کی کیفیت بھی ہے لیکن لوٹانا نہیں چاہ رہا یہ. تو قرض جو ہے محبتوں کو جوڑتا ہے اگر صحیح سے لیا جائے، اور اگر صحیح سے نہ لیا جائے تو یہ محبتوں کو کاٹنے والا ہے. تو اسلام نے وہ فائن بیلنس رکھا ہے قرض کے نام پہ، لیکن اسی قرض کو جب آپ مین اسٹریم میں ایک پروڈکٹ بنا دیتے ہیں تو وہ لوگوں کی محبتوں کو کاٹتا ہے اور پورے سماج کی جڑوں کو کاٹتا ہے. اسی لیے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، مجھے حضرت کا کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان ہوا. تو انہوں نے ایسا نہیں لکھا کہ ماذا خسر المسلمون بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کے زوال سے مسلمانوں کو کیا نقصان ہوا، مسلمانوں کے زوال سے پوری دنیا کو کیا نقصان ہوا. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہو رہی ہے کہ معاشرے کو وحی سے کاٹ دیا گیا. اور ہمارا جو اکنامیکل سسٹم ہے اسلام کا، اس میں سیدھی سی بات ہے ان سب چیزوں پر کنٹرول کرنے کے لیے 3 طرح کی پابندیاں لائی جاتی ہے. شیخ الاسلام فقی الازہر حضرت مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک تو الہی پابندیاں، خدائی پابندیاں، جیسے سود ہے، جوا ہے، اس طرح کی چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اور ارتکاز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وہی لکھے لا یکون دولۃ بین الاغنیاء اللہ تاکلوا بینکم اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور تو وہاں پر جو لیزس فیئر جو کہا گیا ہے کیپٹلزم میں، اسلام نے اس کو کنٹرول کیا ہے. کہ اسلام نے لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو ایکسیپٹ تو کیا کہ بھئی یہ قدرتی قانون ضرور ہے، مگر اس کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. کیوں کہ انسان کے اندر میں حرص ہے، لالچ ہے، انسان میں دھوکہ دینے کی صلاحیت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ ان چیزوں پر کنٹرول کرنے کے لیے خدائی پابندی ایک طرف ہے، غریب کے پاس بارگیننگ پاور نہیں ہوتا ہے. جی بالکل. اور دوسری طرف اسلام نے اخلاقی پابندیاں لگائی کہ بھئی ایسی چیزیں بھی پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے، اور پروڈکٹ کو ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے بھی ایسی چیزیں استعمال نہیں ہونی چاہیے جس سے معاشرے کے اندر میں اخلاق بگڑ جائے.
معاشرے میں اخلاق بگڑ جائے، بے حیائی پھیل جائے اور ایک عجیب سی کیفیت میں معاشرہ مبتلا ہو جائے، جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلموں اور ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر میں کتنی یعنی لباس کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور اسی طریقے سے اسلام نے ایک ریاستی پابندی کا بھی ایک کانسیپٹ رکھا ہے کہ اگر کہیں پر ضرورت پڑتی ہے تو کسی موقع پر ریاستی طور پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے. کبھی کوئی بیماری ہے کہ کسی جیسے کہیں پر کولیرا کی بیماری پھیلی ہے تو کہا یہاں ٹھنڈا نہیں بیچ سکتے ہیں، تو جب تک کہ وہ بیماری ختم نہیں ہوتی ہے وہاں تک کہ اس چیز کے اوپر پابندی. تو اس ایسی لچک اسلام نے رکھی ہے الحمدللہ کہ اگر آج کا مسلمان، آج کا ہمارا مالدار اور آج کی دنیا میں بسنے والا انسان اس سسٹم کو اگر سمجھ لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے نہیں، سارے ہی اکنومیکل ہمارے مسائل کیا ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں. بہرحال ہم آپ کے بے پناہ ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے آج کے کرنٹ سچویشن کے اندر میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں. اخیر میں ایک سوال آپ سے کہ کون سے ایسے معتبر ادارے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے اکنومیکل سسٹم کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ہمارا تاجر طبقہ سمجھ سکتا ہے، ہمارے علماء سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے لوگوں تک ایک پیغام پہنچے اور ان لوگوں سے، ان اداروں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. میں نام لینے سے بچنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا ایسا وہ ہے پروگرام، لیکن ہمارے پاس اتنا میں بتا دوں کہ ہمارے ملک کا جو فائنینشیل سسٹم ہے اس میں 3 بڑے پلرز ہیں. ایک ہے ریزرو بینک آف انڈیا کے انڈر میں بینک اور نان بینک، ایک ہے سیبی کے انڈر میں سارے ویلتھ مینجمنٹ، اور انشورنس ریگولیٹری کے انڈر میں جو ہے کے ماتحت جو ہے انشورنس کے کام ہیں. اگر ہم شریعہ کے مطابق پروڈکٹ ڈھونڈتے ہیں تو سیبی کے انڈر آنے والے بہت سارے پروڈکٹ جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں، چاہے وہ میوچل فنڈ اسکیمز ہوں، چاہے وہ شریعہ انڈیکس ہوں، چاہے وہ پی ایم ایس ہوں، پورٹ فولیو مینجمنٹ سروسز ہوں. اس میں کئی ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود ڈھونڈیں، اور میں جان بوجھ کر کے کسی وجہ سے نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میں ان کو اس پروگرام کو اس کے لیے تشہیر کا پلیٹ فارم نہیں بنانا چاہتا ہوں. ہم ایک موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ہے، اور کمیونٹی کے دائرے میں بھی رہتے ہوئے جو ہے بہت سارے امکانات ہیں. مین اسٹریم فائنینس کا جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہاں پہ امکانات ہیں. نان بینکنگ فائنینس کمپنی آلریڈی ہے، کیرلا گورنمنٹ اس کو چلا رہی ہے، سیبی کے اندر میں ہے، اور سینٹرل گورنمنٹ جو ہے ری تکافل کی اسکیم بھی چلاتی ہے. ہمارے ملک کی آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ملک کی آج کی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ری تکافل کی اسکیم چلاتی ہے اپنی کمپنی کے ذریعے، اور جو دنیا سے بزنس کرتی ہے. تو ہمارے لیے باہر سے بھی جو ہے خاص طور سے ہمارے ملک کے تعلقات جو ہے مڈل ایسٹ سے اچھے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ملک کی گورنمنٹ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہندوستان کو پیسوں کی ضرورت ہے، کیپٹل کی ضرورت ہے، اور وہ کیپٹل اگر حلال طریقے سے پروفٹ کمانا چاہے تو بے شمار مواقع ہمارے ملک کے لیے ہیں، ہمارے قوم کے لیے ہیں، اور ہمارے ملک کی عوام کے لیے بھی ہیں. اور اگر ملک کے فائنینشیل سسٹم کے اندر میں رہتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو مسلم کمیونٹی کی طرف سے بھی بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں. وہ مائکرو فائنینس کی فیلڈ میں ہیں، وہ مائکرو انشورنس کی فیلڈ میں ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فائنینسنگ مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہے. آپ کو حیرت ہوگی سی ایکوٹی والا جو پروڈکٹ ہے ہمارا ان دا سینس کی جو ایکوٹی بیسڈ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ہے اس کی فنڈنگ میں جو ہے انیشیل فنڈنگ IIM احمد آباد سے آئی ہے. تو اس طرح کے ادارے ہیں جو نئے پروڈکٹ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ غریب کو ہم کیسے امپاور کریں. کیونکہ ہمیں ایک اور بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ملک میں اصل امپلائمنٹ جو ہے وہ MSME طبقہ دیتا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں ملک میں مشکل سے 10% امپلائمنٹ دیتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ملک میں 90% امپلائمنٹ دیتی ہیں. تو چھوٹی کمپنیوں کو، چھوٹے گروپ کو اگر ہم نے فنڈنگ کی ہے تو ہم صرف بزنس کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ امپلائمنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، انکم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کی قوت خرید کو بڑھا رہے ہیں. اور جب ہم بڑی کمپنیوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہ تو پھر کل کو ٹیکنالوجی آئے گی اور وہ ہزاروں لوگوں کو نوکری سے نکال کر کے ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنا کام کر لیں گے، ان کے پروفٹ پڑ جاتے ہیں. تو ہمارے ملک کے پالیسی میکرز کو اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جو سیگمنٹ جو ہے زیادہ امپلائمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے ان سیگمنٹ کو فائنینشیل سپورٹ کیسے پرووائڈ کیا جائے، ان سیگمنٹس کو ٹیکس ایڈوانٹیجز کیسے پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ملک میں کی معیشت میں بھی اضافہ ہو، امپلائمنٹ میں بھی اضافہ ہو، اور ملک میں اخلاقی جو افدار ہیں. کوئی اسٹیٹ نہیں چاہے گا کہ فائنینشیل سسٹم جو ہے سماج میں برائیوں کا باعث بنے، چاہے وہ تمباکو کا ہو، چاہے وہ کلائمیٹ کے خلاف فائنینسنگ ہو، چاہے وہ شراب اور اس طرح کے جوئے کی چیزیں ہوں. دنیا میں سب کو معلوم ہے کہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن صرف چھوٹے موٹے ٹیکس کی بینیفٹ کی وجہ سے ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، لیکن ان کی جو اصل کاسٹ ہے سماج کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اور وہ کافی ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ایک ایتھیکل فائنینشیل سسٹم جو ہے آج پوری دنیا کی ضرورت ہے، اور جو امید ہے کہ ہمارے ملک کے پالیسی
मेकर्स भी इसकी तरफ तवज्जो दें। भी माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंस के एतबार से मुसलमान किस पोजीशन में हैं और फ्यूचर और मुस्तकबिल में क्या इम्कानात है, इस पर कुछ मुख्तसर में अगर आप रोशनी डाल दें। पूरी दुनिया में अगर इस्लामिक फाइनेंस को आप जायज़ा लें तो तकरीबन 80 मुल्कों में इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस चल रही है। और आपको हम सबको पता है कि OIC के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 57 हैं। तो दुनिया के बेशतर एडवांस कंट्रीज़ में भी, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिकाज़ हों, चाहे वो फार ईस्ट हों, वहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस चल रही है। बहुत सारी जगहों पे इसके नाम मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा नहीं लगता कि वो इस्लामिक तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में काम हो रहा है। इंग्लैंड जो है बहुत बड़ा सेंटर है दुनिया के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का इस्लामिक फाइनेंस के ताल्लुक से। तो इन मुल्कों में कोशिश चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि जो बहुत सारे लोग हैं वो इस्लामिक फाइनेंस के जो वैल्यूज़ हैं उनकी कदर जो है अब वेस्ट में बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को देखा है कि किस तरीके से सिस्टम ने जो है समाज को बांटा है। फाइनेंस ने जो है पूरे समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया की वजह से हाँ बांट दिया है। ऐसी सिचुएशन में अगर कैपिटल रिस्क लेती है तो अल्टीमेटली कैपिटल भी तो इंसानों के लिए है, इंसान थोड़ी कैपिटल के लिए है। तो इंसानों के सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है, अगर आप देखेंगे तो इस्लामिक फाइनेंस की साइज़ अगर देखें तो तकरीबन 4.5 ट्रिलियन के आसपास है इस वक्त। मिडल ईस्ट का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है जो सरप्लस लिक्विडिटी प्रोड्यूस करता है, रफली वो अबाउट 50% ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन मिडल ईस्ट इज़ नियरिंग इस्लामिक फाइनेंस शरिया कंप्लायंस की तरफ से। तो दुनिया के जो बेशतर ममालिक हैं जिनको अंदाज़ा है कि उनको मिडल ईस्ट से कैपिटल उठानी है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़, या यूं कहें कि दुनिया में 2 ही तरह की कंट्री हैं, एक वो जिनको कैपिटल चाहिए और एक वो जिनके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल है। तो इत्तेफाकन जो है मुस्लिम कंट्रीज़ के पास ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल है। उसकी वजह ये है कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उनकी वजह ये है कि उनकी इकॉनमी में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो वो अपने पैसे को अपने यहाँ लगा भी नहीं सकते, वहाँ फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, वहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको मजबूरन पैसे बाहर लगाने हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो वो पैसे जो है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो और कंट्रीज़ हों, उस पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और वो अगर इस्लामिक कंडीशंस के साथ आता है तो भी बहुत सारे कंट्रीज़ जो है आज की तारीख में तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामिक फाइनेंस के लिए एक अच्छा मौका है पूरी दुनिया को जो है वो बताने का कि इस्लाम का जो वैल्यू सिस्टम है वो कितना इंसानियत फ्रेंडली है और इंसानों के साथ इंसान को वो प्रायोरिटी देता है प्रॉफिट के ऊपर। सो पीपल आर सुप्रीम देन प्रॉफिट, जो मैसेज है इस्लामिक फाइनेंस का। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमने आपसे बड़े अहम और ज़रूरी सवाल किए और आपने बड़े मोतबर अंदाज में आपने उसके जवाब दिए। हम आपके बेपनाह ममनून और मशकूर हैं। अब हम फ़िक़ही एतबार से, नुक़्ता नज़र से किन मसाइल से हमारी उम्मत जूझ रही है और उस सिलसिले में उम्मत की रहनुमाई की क्या ज़रूरत है, हम मुफ्ती साहब से इंशाअल्लाह कुछ सवालात की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह पिछले तकरीबन 2 साल से अल-मरकज़ुल इक़्तिसाद अल-इस्लामी को आप चला रहे हैं। तो जैसा कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें माशाअल्लाह आपने पेश की कि दुनिया बिटकॉइन की तरफ जा रही है, जिसको वर्चुअल करेंसी कहा जाता है, मुख्तलिफ़ नाम उसके दिए जाते हैं। इसी तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग है और बहुत सारी ऐसे ऐप्स आ रही है जिसके बारे में लोग परेशान हैं। तो आप अल-मरकज़ुल इक़्तिसाद अल-इस्लामी के तहत किस तरह से उलमा को तैयार कर कर उम्मत को पेश करना चाहते हैं और किस तरीके से हम उम्मत की इस अहम तरीन ज़रूरत को पूरा करें? आपके जहन में अगर कोई खाका है तो मुख्तसरन उस पर रोशनी डालने की गुजारिश है। जी माशाल्लाह, जो आपने जो सवाल किया है इसके बारे में आप भी तो जानते ही हैं माशाल्लाह। लेकिन असल चीज़ ये है कि देखिए, एक तो होता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें हैं और दूसरा है शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे शरीफ साहब ने भी सुबह में भी बताया कि दोनों का अगर संगम होता है, दोनों चीज़ें मिलती हैं, तभी जाके मसला हल होता है। तो हमारा मरकज़ुल इक़्तिसाद अल-इस्लामी इंडिया के क़ायम करने की वजह और उसका असल मकसद ये है कि इस चीज़ के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूशंस हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ मुतलक़न जायज़ है, बाज़ लोग ये समझते हैं कि जैसे ही कोई नया नाम आया मुतलक़न नाजायज़, बाज़ लोग वो हैं जो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। उसकी अहम वजह जो हमने देखी वो ये है कि शरिया स्कॉलर जो अवाम से जिनका ताल्लुक़ है उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती, वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो अवाम को कन्विंस कर सके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी पूरी हकीकत न जानने की वजह से। उसकी पूरी हकीकत ना जानने की वजह से। जैसे आपने सवाल किया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐप है इसी तरह सवाल करते हैं।
فوراً ایک آدمی نے بھیجا پروبو ایپ کیا ہے. اب کسی مفتی صاحب کے پاس آیا, پروبو ایپ کو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں, کبھی جانا نہیں, اور اس کے بارے میں کوئی حقیقت نہیں, اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو اندر جا کے گھس کے اس کے ٹیکنیکالٹیز کو دیکھے, غور کرے, اس کے بعد اس پر کوئی شرعی حکم قائم کرے. تو اس کے لیے اکثر و بیشتر کیا ہوتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات کرنا ہی چھوڑ دیے علماء سے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مرکز الاقتصاد الاسلامی کے ذریعے سے ایسے مفتیان کرام کو تیار کریں جو شریعت کے ساتھ ساتھ, شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکالٹیز سے بھی واقف ہوں, اس کے پورے ٹیکنیکل امور سے واقف ہوں, اور گہرائی تک ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ پوری ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھ کے شرح صدر کے ساتھ صحیح طریقے پر امت کی رہنمائی کریں. ورنہ صرف حلال یا حرام کہنے سے امت مطمئن نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ان کو لاجک نہیں دیں. شیخ الاسلام فقیہ اللہ حضرت مولانا تقی صاحب نے بھی اپنی کتاب کے بالکل شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ بھئی مفتی اور عالم کی ذمہ داری یہ صرف حلال حرام جائز ناجائز کہنے سے ختم نہیں ہو جاتی ہے, بلکہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم داعی بھی ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں حلال اور حرام کو یعنی کسی چیز کو ناجائز یا حرام کہہ رہے ہیں, اگر شرعی اعتبار سے اس کا کوئی الٹرنیٹیو ہے, اس کا کوئی متبادل ہے, تو اس کے بارے میں بھی امت کو بتائیں. ہمارے ایک مفتی صاحب پڑوس ملک کے ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو تاجر لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے اور سب جڑے. کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ تاجر لوگ جب ہم لوگ بیٹھتے تھے تو جیسے ہی مفتی لوگ آئے تو آہستہ آہستہ تاجر ایک ادھر سے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیں. تو ہم کو کچھ دنوں کے بعد ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہ اتنا کیوں بدک رہے ہیں. تو ایک دن ہم نے پروگرام بنایا کہ ان کو گھیرا جائے. تو پھر ہم نے ان کو گھیر کر ان کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی کیوں آپ بھاگ رہے ہیں, کیا وجہ آپ بتائیے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ اصل میں کوئی بھی چیز جا کر پوچھو تو علماء حرام کہہ دیتے ہیں. تو ہم نے کیا سوچا کہ بھئی اپنے نماز پڑھو, روزہ رکھو, سب کچھ کرو, لیکن یہ حلال حرام کا چھوڑ دو, اپنے کو جو سمجھ میں آیا وہ کرنا شروع کر دو. تو ہم کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ تو بڑا عجیب سین ہو گیا, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ امت اور علماء کے درمیان. اور اب کہا کہ وہ دیندار اور صالح تہجد گزار لوگ, نماز کے پابندی کرنے والے, اور وہ یہ سوچ رہے تو دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو پھر کیا کہ ہم لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر اس پر غور کیا کہ امت کو اسلام اکانومی کے بارے میں کیا کہتا ہے, فضائل تجارت کے فضائل کیا ہے, تجارت کس طریقے سے کرنے کی شریعت حکم دیتا ہے, دھوکہ دہی سے کیسے منع کرتا ہے, صداقت کا کیسے حکم دیتا ہے, ہمدردی کو کیسے شریعت پروموٹ کرتا ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے بیٹھ کر سوچا, اور پھر ہم نے جب شروع کیا تو وہ بھی جڑے اور ان کے ساتھ دوسرے بھی لوگ جڑ گئے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم جیسا سمجھ رہے تھے ویسا نہیں. تو اس گیپ کو دور کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور اسی لیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ سوال کرنے پر جواب بھی دیا ہے بہت اچھا, کیوں اسلامک فائنانس کی ضرورت ہے. تو حضرت نے بتایا کہ جیسے یہود و نصارہ کے اندر جو ان کے اندر معاشیات کے سلسلے میں جو بے دینی آئی ہے, اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کو, ان لوگوں کے نزدیک جو دین تھا اس کو صرف مسجدوں اور مدرسوں تک بند کر دیا, اور ایک اس کو مستقل لباس پہنا دیا, اور ان کے جو پاپس ہیں یا فادرز ہیں ان کو ان کی ساری ضروریات وہیں پہنچا دی, اور کہا کہ تمہارا کام صرف تمہاری عبادتوں کے حد تک ہے, معیشت کے اندر تمہارا کوئی رول نہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو چیز ہماری شریعت میں حرام ہے سود, وہی چیز ان کے نزدیک بھی حرام تھی, لیکن وہ آج ان کے پاس سے حقیقت ہی ختم ہو گئی. ہاں, وہ ایک مقولہ گھڑ لیا گیا کہ قیصر اپنا کام کرے اور جو کلیسا ہے وہ اپنا کام کرے ایک دوسرے میں. تو یہ مغرب کا ایک بہت بڑا فالٹ تھا جو مغرب نے دنیا میں دیا کہ اکانومی میں, پولیٹکس میں, ہر چیز کے اندر سے انہوں نے دین کو ایگزٹ کر دیا, جس کی وجہ سے یہ سارا جو عدم توازن ہے اور بیلنس جو ختم ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ باقاعدہ مغرب کے اندر میں جب اندلس سے ہماری ساری چیزوں کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور پھر ان کو اپنے لوگوں کو انہوں نے ساری چیزوں کے اندر میں فادر آف میڈیسین اور فادر آف کیا کیا انہوں نے بنا دیا. اس کے بعد جو انہوں نے کام کیا وہ یہی کیا کہ چونکہ ان کے پاس جو کتاب ہے, جو دین ان کے پاس ہے وہ تحریف شدہ ہے, تو تحریف شدہ ہونے کی وجہ سے اس میں یہ فیسیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان کے مسائل کو حل کر سکے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک کام کریں کہ صنعتی انقلاب کے بعد 17ویں صدی کا جو صنعتی انقلاب آیا جس کو مشینی انقلاب بھی کہا جاتا ہے, اس انقلاب کے بعد
اور بلکہ اس انقلاب سے پہلے ہی مارٹن لوتھر نے باقاعدہ آ کر یہ کہا کہ بھئی کام کرو، تورات انجیل خود پڑھو، خود سمجھو، خود اجتہاد کرو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہیں سے وہ بے دینی اور لادینی کا ایک ماحول وہاں پر شروع ہوتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں ریشنلزم کی ایک تحریک، اقلیت پرستی کی تحریک شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مادیت میں تبدیل ہوتی ہے. تو یہ سارے اب وہ سارے ایفیکٹ زندگی کے ہر شعبے میں اس کے پڑ رہے ہیں. تو اس کے بیچ میں ایک بات بتاؤں، اس کی ایک اثر ہمارے اوپر بھی پڑا ہے، جی خاص طور پر شریعہ اسکالرس کا اگر دیکھیں. جی کیونکہ ہم نے کیا کر دیا کہ دین کے علم کو صرف کتاب اللہ، سنت رسول، یہ تو بے شک ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں، آج کی دنیا کے ماڈرن اکنامک سسٹم میں بحیثیت عالم صرف اتنا سیکھنے سے امت کی 100% رہنمائی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جی اسی کی نحوست ہے، اسی کی وجہ ہے کہ آج بہت ساری کمپنیاں اسلام کا نام لے کے مفتی صاحب کی سرٹیفکیٹ لے کے دھوکہ دے کے جاتی ہیں. کیونکہ مفتی صاحب جو دیکھتے ہیں وہ صرف شریعہ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ اچھی طرح سے ان کے آنکھوں پہ دھول جھونکتے ہیں. تو ہمارا مقصد مرکز الاقتصاد الاسلامی، جس کے خود آپ ہی صدر ہیں ماشاءاللہ، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایسے علماء تیار کریں جو ایک طرف مفتی بھی ہوں، ساتھ میں اکاؤنٹنگ بھی ان کو آئے، آڈیٹنگ بھی آئے، فائنانس بھی آئے. یہ بے شک کیا ہے، مشکل مرحلہ ہے، لیکن اس سے ہم کو گزرنا ہی ہے. نہیں گزریں گے تو ہم امت کی صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں کر سکتے. ابھی میرا پروگرام تھا بھٹکل میں نے وہاں پہ کہا علماء سے کہ بھئی ہم اس کو ایک تخصص کے طور پر نہیں ہے، ہماری تو تمنا ہے کہ اس کو عمومیت کے ساتھ ہر مدرسے میں جاری ہونا چاہیے. کیونکہ اس کے بغیر ہم امت کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں. اسی لیے تو امام محمد کا مشہور مقولہ ہے، جس کو حضرت نے اپنی کتاب میں مقدمے میں بالکل شروع میں اس کو نقل کیا ہے، من جہل عن اہل زمانہ فہو جاہل، کہ ایک آدمی اپنے زمانے کے حالات سے اگر ناواقف ہے تو وہ عالم ہو کر بھی جاہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکمل رہنمائی اور رہبری نہیں کر سکتا ہے. امام محمد ابن الحسن الشیبانی کے بارے میں اسی لیے آتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں جاتے تھے، کبھی سونار کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کے معاملات کو دیکھتے تھے، کبھی سبزی فروش کے پاس جاتے تھے، ان کے معاملات کو دیکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد آ کر جب وہ کتاب لکھتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سامنے ساری سچویشن ہوتی تھی. تو یہ حقیقت کہ گراؤنڈ لیول پر کیا ہو رہا ہے اس سے واقف ہونا یہ علماء کی ضرورت ہے. کیونکہ بہرحال امت کی رہنمائی کا ذمہ داری تو اللہ نے علماء ہی کو دی ہے، تو علماء کو اس کام کو انجام دینا چاہیے. ابھی آخری میں کچھ ایپس کے بارے میں بھی ماشاءاللہ آپ کی تحقیقات سامنے آئی، تو کون سی ایسی ایپس ہے، اور خاص طور پر جیسے کل کے میرے سفر کے اندر میں ایک بڑے تاجر مجھے ملے، نام لینا مناسب نہیں ہے، تو ان سے میری بات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا ایک حل اپنے مسائل جو پریشانی ہوتی ہے فائنینشیل، اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ بٹ کوائن کا کاروبار شروع کر دیا جائے. تو چونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اس موضوع پر بعد میں ہم بات کریں گے. تو یعنی مجھے تعجب ہوا کہ ایک دیندار آدمی، صوم و صلات کے پابند سب، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بٹ کوائن کیا ہے اور بٹ کوائن کے بارے میں ہمیں کس طریقے سے. تو یہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہو رہی ہے. دیکھیے اس سلسلے میں اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ بہت سارے علماء نے، ہمارے جو اکابر علماء ہیں، مسلک کے بارے میں کہا. میں اس کو یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے چونکہ بٹ کوائن کا کہا اس لیے کہا کہ بھئی کسی ایک مسلک پہ رہیں. اسی طرح سے ہماری اپنی نفسانیت کے لیے اب لوگ کیا کرتے ہیں، بٹ کوائن کو لا کے 4 طرح کے فتوے لا کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی دارالعلوم کا فتویٰ ناجائز کا ہے، فلاں کا فتویٰ جائز کا ہے، فلاں مفتی کا فتویٰ یہ ہے، فلاں مفتی کا فتویٰ یہ ہے. پھر اپنی نفسیانیت کے مطابق جو فتویٰ اس کو لگتا ہے اس میں چلتا ہے. اور آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا جب بٹ کوائن بوم کرتا ہے تو جواز کے مفتی اچھے لگتے ہیں، جب بٹ کوائن نیچے جاتا ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب یاد آتے ہیں کہ نہیں حضرت جو ہیں ماہر اقتصادیات ہیں، حضرت نے جو کہا یہ جوا ہے، حقیقت میں جوا ہے. یہ کیوں؟ یہ دیکھیے جیسے حضرت کا خود مقولہ ہے کہ اس زمانے کے مفتیان کرام یہ گویا کہ اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ جو چیز حق ہے اس کو حق بتانا ان کے ذمہ لازم ہے. اب مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ
ان کو ابھی ہندوستان کا دورہ ہوا تھا 2009 میں، تو ہندوستان کے بڑے تاجر KH ہاشم صاحب نے اپنی زبان میں کہا فادر آف اسلامک فائنانس کر کے، بالکل اتنا بڑا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دیا ہے، جو بات کرتے ہیں بے دلیل نہیں کرتے. آپ ان کی فقہ البیوع اٹھا کر دیکھیں، ماشاءاللہ آپ کا اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھ لے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا. لیکن اتنا بڑا شخص جب اتنے بڑی شخصیت جب آپ کو کہہ رہی ہے، تھوڑا تو رکیں، تھوڑا تو رکیں بھئی. بے شک ہے، اور اس کے سلسلے میں کنفیوژن کون کریٹ کرتے ہیں؟ جو اس طرح کے اپلیکیشنز چلاتے ہیں. ابھی سنا کہ قریب میں ہمارا ایک دوست ہے عبد الرحمن سعید حیدرآباد کا، اس نے ایک لنکڈن میں ایک یہ ڈالا ہے، پوسٹ ڈالا ہے، اس میں اس نے بتایا کہ انہی کے استاد نے کہا کہ نہیں یہ چیز جائز ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہی چیز پوری ختم ہو گئی. ایک اپلیکیشن والا بٹ کائن کے نام سے لیا، پورا ختم ہو گیا. اس کے لیے آپ حلال طریقے سے کمائے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے حلال طریقے سے اس کو بچانا بھی. اس طرح کے بیکار کاموں میں، ایزی منی کے چکر میں، اسی طرح ملٹی لیول مارکیٹنگ میں، اس میں جانے کے بغیر اللہ نے جو طریقہ حلال بتایا ہے اس میں لگائیں. بے شک پسینہ نکلے گا. اسی لیے تو فضیلت ہے کہ بھئی محنت کرنے والا مومن کی جو فضیلت ہے کیوں ہے کہ آدمی کا خود سے پسینہ نکلے، خود سے جائے، خود سے رزق لے. ایسا نہیں کہ پیسے ڈال کے بیٹھ گئے اور آدمی اطمینان سے رہے. اب پھر جب سسٹم فیل ہوتا ہے تو پھر علماء کو بلیم کرتے ہیں، علماء نے ہم کو یہ گائیڈ نہیں کیا. ابھی جو بہت بڑے بڑے کمپنی ڈوبے ہیں بنگلور میں، اس موقع پر ہم نے شریعہ رہنمائی کی تو بہت سارے لوگوں نے آ کے کہا کہ 6 مہینے پہلے ہم کو کیوں نہیں کہا. بھیا جب بتائے تب تو نہیں بچے. اب کہہ رہے ہیں کہ 8 مہینے پہلے ہم کو کیوں نہیں کہا، ہمارا اتنا چلا گیا. اس کے لیے ہماری رائے یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے، اس میں لاکھ علماء بھی شریعہ اسکالرز، اسلامک فائنانس پروفیشنل آ جائیں تب بھی کم ہے. ہم چاہ رہے ہیں اس نے مرکز الاقتصادی اسلامی کے ذریعے کہ اس طرح کے علماء آئیں، مارکیٹ میں آئیں، جو مارکیٹ کے ایکچول کانسیپٹ کو سمجھیں، اس کی ٹیکنالوجیز کو سمجھیں، اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹ کو سمجھ کے امت کی اچھی طرح سے رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام. جی تو انشاءاللہ ہم لوگ جیسا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو یونیورسٹی آ رہی ہے اس یونیورسٹی کے اندر میں مستقل ایسا ادارے قائم کیے جائیں اور ایسے کورس اس میں ڈیزائن کیے جائیں کہ جس سے ہمارے علماء میں ٹیکنیکل جو معلومات کی ضرورت ہے وہ کس طریقے سے اس کو، کیونکہ آج کے دور میں کسی بھی کمپنی یا کسی بھی چیز کی معلومات کو حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے اور اس کی روشنی کے اندر میں آپ اپنا نظریہ قائم کر سکتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ آدمی کو بہت اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا تھا، لیکن اب وہ چیزیں نہیں رہی. تو لہذا اس بنا پر اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ AI کے اندر میں یہ ہو رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لوگ جا رہے ہیں، اس کے پاس چیٹ GPT اور اس کے جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں اس کو پوچھ رہے ہیں، وہ جیسا جواب دے رہا ہے اور ویسے اپنا کام چلا رہے ہیں. تو ایک AI ایکسپرٹ سے ہم نے بات کی ہے، وہ انشاءاللہ شاید ایک آدھ ہفتے میں ہم ان سے میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ اپنا ایک AI پلیٹ فارم کھڑا کیا جائے جس میں معتبر علماء کی ہر فن کی کتابوں کو ڈالا جائے اور اس میں آپ سوال کریں گے تو اس میں جو کتابیں ہیں اسی کے ریفرنس سے آپ کو اس میں جواب دیا جائے. تو اس طرح کی کوشش کرنا بھی ہمارے لیے بہرحال ضروری ہے. تو جیسا کہ الحمدللہ مشاہدین کرام گفتگو اگرچہ طویل ہوئی مگر آج کے حالات کے اعتبار سے ہمارے لیے ان سب چیزوں کا جاننا بہت ضروری. جیسا کہ پروفیسر شارق نثار صاحب نے کہا کہ ویسٹرن جو اسلام کا مد مقابل ہے وہ خود اسلامی اکانومی کی طرف آہستہ آہستہ آ رہا ہے اور اسے اس بات کو اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو عدم توازن ہے، اس توازن کو ختم کرنے کا صحیح کانسیپٹ اسلام کے علاوہ کوئی پیش کر سکتا نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں کو بدرجہ اولا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جلد بازی، لالچ، دھوکہ ان چیزوں کے اندر میں آ کر ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کر شریعت جس طریقے سے ہمیں رہنمائی کرتی ہے اسی انداز میں ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ مشاہدین تک، مسلمانوں تک اور عامت الناس تک اس طرح کے انٹرویو اور ایکسپرٹس کو بلا کر اس طرح کی چیزیں آپ تک پہنچائی جائے تاکہ ہمارے اندر اویئرنیس آئے، ہمارے علماء میں بھی بیداری آئے، ہمارے عوام میں بھی بیداری آئے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خیر الناس انفعهم للناس کے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے. تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم جس ماحول کے اندر میں صرف دنیا جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس ماحول کے اندر میں صرف اپنا پیٹ اور اپنا جیب بھرنے کی کوشش کی جا رہی، اس ماحول کے اندر میں ہم شریعت کو سمجھ کر ہمدردی کا مزاج پیدا کریں. ہماری شریعت یہ
کسی سے لوٹنے کے بجائے لوگوں کو دینے کی تلقین کرتی ہے، لوگوں کی ضرورتوں اور ضرورت مندوں کے ضرورت کے موقع پر کس طرح سے آپ کام آئے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے، دنیا میں بھی آپ کا کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت میں بھی ثواب ملے، اتنا بیلنس شاید شریعت مطہرہ کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا نظام آپ کو ایسا بیلنس نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی شریعت کو سمجھنے کی اور اپنے علماء سے جڑنے کی اور ماہرین سے معلومات حاصل کر کر صحیح معنی میں اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، اور مسلمانوں کو ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔